الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. ہم لوگ کتاب التوحید جیسی عظیم کتاب کا درس اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان کے پاس دنیا کی اس زندگی میں سب سے قیمتی سرمایہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو توحید ہی کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون معنی یوحدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق اس وجہ سے کی ہے کہ وہ میری توحید کی تحقیق کریں. یعنی ہمارے دنیا کے اندر آنے کا جو اصل مقصد ہے، جو مقصد اصلی ہے، وہ مقصد اصلی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. لہذا یہ ایک عظیم ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس توحید کو سیکھیں اور اللہ کے فضل اور توفیق سے اس کتاب کے اندر بھرپور طریقے سے کتاب و سنت کے دلائل کے ذریعے سے توحید کو بیان کیا گیا ہے، جو نہایت طیب، صاف اور پاک پیغام ہے جو ہم تک پہنچانے کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مومن جب توحید کے نصوص کو، یعنی کتاب و سنت میں وارد شدہ آیات و احادیث جو توحید کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں، ان کو اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. اب اس کا قلب حیران و پریشان نہیں ہوتا، ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے، بلکہ سکون، مستقر، مطمئن، اور اس کا دل ٹھہر جاتا ہے اور بہت سارے وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے اور دنیا بھر کی برائیوں سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ایک حلاوت آ جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے، ایسی مٹھاس کہ جس کے مٹھاس کی تعبیر آدمی نہ تو شکر سے کر سکتا ہے، چینی سے، اور نہ ہی تو شہد کی مٹھاس اس کے سامنے کچھ کام آ سکتی ہے. وہ اطاعت کی لذت ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کی لذت ہے. بندے کو اس کی حلاوت جب مل جاتی ہے تو دنیا میں کسی طرح کی حلاوت اس کے سامنے کوئی کام آنے والی نہیں ہوتی ہے. لہذا اس چیز کے اوپر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جتنا دور تک، جہاں تک ہو سکے، پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہم لوگوں کا سبق باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواع، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، اس سلسلے میں گفتگو کل آپ کے سامنے چل رہی تھی اور باتیں ہم لوگوں کی آ کر رک گئی تھی. استسقاء کس کو کہتے ہیں، انواع کس کو کہتے ہیں، عرب کس طرح سے ستاروں کے ذریعے سے تعامل کیا کرتے تھے. یا تو بارش کبھی کبھی ان کی نسبت زمانے سے کرتے تھے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو بارش ہوگی، فلاں ستارہ غائب ہوا ہے تو اب
ہوائیں چلے گی، آندھی آئے گی، یہ کہتے تھے. اور یہ کہتے کہتے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی یعنی بارش کی نسبت ان ستاروں کی طرف کرنے لگے. فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یا یہ ستارہ بارش دینے والا ہے. اور پھر اس کو خوش کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر کے جانور کو ذبح کرتے تھے، اور یہ رسم و رواج ان کے یہاں تھا. سمندر کو خوش کرنے کے لیے یا دریا کو خوش کرنے کے لیے وہاں لے جا کر کے کچھ چیزیں چڑھاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہر ایک چیز کا الگ الگ دیوی ہے، الگ الگ مالک ہے، جب ہم ان کو خوش کریں گے تو وہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا. تو بارش کا مالک وہ ستاروں کو سمجھتے تھے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے طرح طرح کے شرکیہ اعمال اور افعال کے ذریعے سے. یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو اگر ہم اس کے حکم کو جاننا چاہتے ہیں تو حکم کو جاننے کے لیے اس کو کچھ کیٹیگری کے اندر تقسیم کرتے ہیں، جیسا کہ شروع سے ہمارا اس کتاب کو پڑھانے میں طریقہ رہا ہے. جب بائیفرکٹ کریں گے، الگ الگ کریں گے، تو اس کا حکم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو اس کو ہم نے تقریباً 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے. ستاروں سے مدد طلب کرنا یا ستاروں سے بارش طلب کرنا، اس کی 4 قسمیں ہیں. ہر ایک قسم کو سمجھیے تو اس کا حکم بھی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلی قسم بارش ستاروں کے ذریعے سے طلب کرنا یا ستاروں کے ذریعے سے مدد طلب کرنا، یہ شرک اکبر ہے. یعنی کوئی آدمی کہے کہ اے فلاں ستارہ ہمارے اوپر مہربانی کر، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ اے فلاں مشتری، ستارے کا نام ہے مشتری، زحل ہے نا، اس طرح سے تو کہا، یا عقرب، یہ سب ستاروں کے نام ہیں جو ان لوگوں نے بزعم خیش خود سے ان نجومیوں نے رکھا ہوا ہے. اب جیسے کہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں شنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں تو میرے اوپر مہربانی کر، میرے اوپر رحم فرما، میرے اوپر پیسوں کی بارش کر، میری ضرورت کو پوری کر. اگر وہ ستاروں سے طلب کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہے جو اس کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں یعنی توحید الوہیت میں شرک کرنا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ دعا یہ عبادت ہے، اور دعا کے اوپر صرف رب العالمین کا حق ہے. بندہ مومن جب بھی مانگے گا، جب بھی سوال کرے گا، کس سے کرے گا جی؟ اللہ رب العالمین سے کرے گا. اب اگر کوئی آدمی رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنی حاجت براری کرتا ہے یا اپنی ضرورت کو کسی اور کے سامنے پیش کرتا ہے اور ضرورت کے پوری ہو جانے کی امید رکھتا ہے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شرک کرتا ہے، اور ایسا مشرک دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ستاروں کی عبادت کرنے والا ہے، والعیاذ باللہ. اس لیے کہ دعا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کرنا یہ اس کی عبادت کرنا ہوا. یہ پہلا مرحلہ ہوا. اب دوسرے قسم کو دیکھیے. کوئی آدمی بارش کے نزول کی نسبت ستارے کی طرف کرے، یا یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. جب بارش نازل ہو تو کہے کہ دیکھو ہمارے اوپر جو بارش برسانے والا ہے وہ فلاں سریا ستارہ ہے مثال کے طور پر، یا زحل ستارہ ہے، یا حتیت بارش برسا رہا ہے، یا فلاں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، جیسے لوگ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں. تو یہ بھی شرک اکبر ہے، اور ایسا کہنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ اس نے اس چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنا ہے. فرق کیجئے گا، پہلے والا الوہیت میں شرک کرنا تھا، یہ دوسرے والا ربوبیت میں شرک کرنا ہے. اس لیے کہ اس نے مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو اللہ رب العالمین کے افعال میں، اللہ رب العالمین کے کام میں شریک کر دیا. اور یہ شرک جی مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا. مشرکین مکہ بھی یہ شرک نہیں کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا تھا اولاد کون دیتا ہے، امن یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ آسمان سے روزی دینے کا مطلب بارش کون برساتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ برساتا ہے. دیوی دیوتاؤں کا نام نہیں لیتے تھے. آج کل کے زمانے کے کا شرک دیکھیے کیسا ہے.
ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اب پڑھیے گا کتابیں جو اس طرح کی ملتی ہیں اور لوگ اس کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں اور بہت شوق سے اس کو پڑھتے ہیں. کیا ایک کتاب کے اندر دیکھا کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جب بارش نہ ہو، نازل نہ ہو بارش، تو کیا کیا جائے؟ اصحاب کہف کے جو لوگوں کے نام ہیں، بتائیے، دیکھیے گمراہی پہ گمراہی کیسے آتی ہے. دیکھیے اصحاب کہف کے لوگوں کے تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور قرآن مجید نے کہا کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 6 لوگ تھے، 7 لوگ تھے، 8 لوگ تھے، اس کی تعداد اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام نکالو، اور نام لکھ کر کے کسی سبز درخت کے پتے کے اوپر لکھ کر کے اور درخت کے اوپر لٹکا دیا جائے تو بارش نازل ہوگی. بتائیے، سمجھ ماری بات؟ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، اس کتے کا نام تھا قطمیر. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، قطمیر. تو اب اگر کسی کو کتا کاٹنے کے لیے دوڑائے یا بھگائے تو کوئی آدمی یا قطمیر کہہ دے تو وہ کتا رک جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیسا شرک ہے دیکھیے. اگر وہ دوڑا رہا ہے جانور تو یا اللہ کہے، اللہ سے مدد طلب کرے، تو کہے یا قطمیر، یعنی اس کتے کی عبادت کرے، اس کتے سے استغاثہ کرے، فریاد کرے. اگر آدمی توحید کو نہ جانے گا تو ایسے ہی کبھی کتے کے سامنے لمبا لیٹ جائے گا، کبھی فلاں کو اپنا معبود بنا لے گا، کبھی درخت سے ڈرے گا، کبھی شجر سے ڈرے گا، کبھی حجر سے ڈرے گا. اور لوگ عام طور پہ یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے عام کرتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں ایسا کرو. بعض لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بابو راستہ سے جا رہے ہو، اگر کتا دوڑایا تم کو کاٹنے کے لیے تو یا قطمیرو کہہ دینا، وہ کتا رک جائے گا. کیسی تعلیم دے رہے ہیں شرک کی. دیکھیے اب یہ کہنا اس بچے کو یا کہنے والے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو پہلے زمانے کے مشرکین بھی ایسا شرک نہیں کیا کرتے تھے، وہ بھی ان چیزوں کی نسبت رب العالمین کی طرف کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے کے مشرک یہ اس سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں لیکن نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان جیسے گمراہیوں سے محفوظ رکھے. یہ دوسری قسم ہوئی جی. اور یہ دونوں قسم شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. تیسری قسم آئیے، آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ بارش برسانے کے سبب ہیں، ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، سبب ہیں. یہ اصل بارش برسانے والا اللہ ہے، لیکن یہ ستارے سبب ہیں. جب یہ ستارہ نکلے گا تو یہ بارش ہوگی. تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی شرک اصغر کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنایا ہے. بارش کے نزول کا سبب اللہ رب العالمین نے ستاروں کو نہیں بنایا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، وہ ستارہ ادھر نکلا ہے اس وجہ سے ٹھنڈی لگ رہی ہے، اگر اس کو وجہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. یہ 3 چیزوں سے معاملہ واضح ہو گیا ہوگا. اب آئیے چوتھی چیز، اور اس کو ذرا غور سے سمجھیے. آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن بارش کے نزول کی نسبت ستارے کی طرف کر دے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کفر کرنا ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے کفر خفی، شرک خفی اسی کو کہا گیا ہے، جس کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے، عقیدے سے نہیں ہوتا ہے. آدمی کا عقیدہ بالکل درست ہے، وہ عقیدے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ نسبت اس ستارے کے ساتھ بھی ہے. اگر یہ کہتا ہے تو یہ شرک
خفی ہے اور اس کو شرک قولی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں کرتی، لیکن اللہ رب العالمین کے کفر نعمت کا کفر وہ آدمی کرتا ہے، اور ایک باب مستقل آ رہا ہے آپ کے سامنے، جس باب میں اس بات کی وضاحت مکمل طور پہ آپ کے سامنے کی جائے گی۔ یہ چوتھی قسم کی کہ آدمی یہ عقیدہ تو رکھے کہ بارش کا نازل کرنے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی لفظ کے طور پر، لفظی طور پر، اعتقادی طور پہ نہیں، قولی طور پر ستاروں سے نسبت کر دے اس کی۔ جیسے یہ کہے کہ دیکھو بھائی، ہم جانتے ہیں بارش کا نازل کرنے والا اللہ ہے، لیکن یہ ستارہ نکلا اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یا یہ ستارہ ہے اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ اگر یہ کہہ دے تو ایسا کہنا شرک قولی ہے، کیونکہ عقیدہ کے اندر اس کی تو یہ بات نہیں ہے، لیکن قول کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے وہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا کفر کر رہا ہے، اور اسی کو کہا گیا ہے شرک خفی، جس کے تعلق سے ایک مستقل باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اور یہ باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم فلاں ستارے میں بارش برسائے گئے، تو یہ ایسا کہنا مذموم نہیں ہے۔ یعنی جون کا مہینہ ہے اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یا جون میں بارش نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی، اگست کا مہینہ ہے اس لیے پانی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اگر اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بارش کے نزول کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عموماً بارشیں ہوا کرتی ہیں، اگر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم فلاں مہینے میں، فلاں موسم میں، جیسے کہے کہ ہم گرمی میں ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے، یا کوئی کہے کہ ہمارے یہاں جاڑے میں بارش ہوا کرتی ہے، کوئی کہے موسم بہار میں ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے نا، اگر اس طرح کی کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تب بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں، اس کو سمجھیے گا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا کہنا بھی ناجائز ہے، مکروہ ہے، نہ کہے آدمی۔ کیوں؟ سدا للذریعہ، ہو سکتا ہے ایسا کہتے کہتے پھر وہ ان نعمتوں کی نسبت ان ستاروں کے جانب کرنے لگے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ایسا بھی نہ کہے، اور ایسا کہنے سے بھی اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں، یہ باتیں اب مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ آگے پڑھیے۔ بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ارشاد الہی ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 82۔ اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ وتجعلون، اللہ رب العالمین کا قول سورۃ الواقعہ کی آیت ہے یہ، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ یہ آیت مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی اور ان کی مذمت بیان کرنے کے لیے اتری ہے۔ وتجعلون یعنی تم لوگ بناتے ہو، رزقکم، رزق کے معنی شکر ہے، یعنی اپنے شکر کو تم لوگ بناتے ہو کس کے لیے؟ بعض مفسرین نے رزق کی تفسیر یہاں پہ شکر سے کیا ہے، اور جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ہے۔ تو آیت کا معنی کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنے شکر کو اللہ رب العالمین کے لیے بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کے اوپر جو بارش کے طور پہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرتا ہے۔ انکم تکذبون، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ کیسے؟ کہ تم نعمت کی نسبت اس کے جانب کرتے ہو جو نعمت کا دینے والا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسائے گئے، فلاں ستارے نے ہمارے اوپر بارش برسایا، فلاں ستارہ آیا جس کی وجہ سے بارش برسایا۔ تم ستاروں کی تصدیق کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی نعمت کے اوپر
اللہ تعالیٰ کے شکریہ ادا کرنے کے بجائے۔ اس طرح کے قبیح عبارت کہہ کے، بری باتیں کہہ کے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہو۔ یہ اس بات کے اوپر یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے جی کہ بارش کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں کیا جانا چاہیے، اور کسی بھی نعمت کی نسبت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف نہیں کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں چور داخل ہوا اور کتے نے آواز لگا دی، مثال کے طور پر گھر والے جاگ گئے، لائٹ وائٹ جلا لیا، تو کہا اگر یہ کتا نہ ہوتا تو میرے گھر میں چوری ہو جاتی۔ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی جی اسی طریقے سے گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے 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 بچ گئے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اتنا چالاک ڈرائیور تھا جو بچا لیا ہم لوگ کا جان، اگر یہ ڈرائیور نہیں ہوتا تو ہم لوگ سب کے سب مر گئے ہوتے، کوئی نہیں بچتا۔ یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی وہ اتنا ماہر ڈرائیور تھا، اتنا عقلمند ڈرائیور تھا، کیوں بچا لیا؟ نہیں ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا، یہ چیز نہ ہوتی تو یہ ہو جاتا۔ کتنی باتیں ہم لوگ کہتے ہیں۔ کلے ہم بریک بنوائے تھے، اچھا ہوا، اگر بریک نہیں بنواتے تو آج تو جان چلی گئی تھی۔ جان بچانے والا یا جان مارنے والا کون ہے جی؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن اس کی نسبت ہم لوگ کس کے طرف کر دیتے ہیں؟ ڈرائیور کے طرف کر دیتے ہیں، جو مسکین خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا کب بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نے تقدیر میں لکھی تھی کہ آپ لوگ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو آپ بچ گئے۔ کہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو محفوظ رکھ لیا، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن دل میں ہے کہ اللہ بچا رہا ہے، اللہ نے بچایا ہے، دل میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور نے بچا لیا، کتے کی وجہ سے چوری نہیں ہوئی، فلاں آدمی اٹھ گیا وہ چوری ہونے سے بچا لیا، بہادر سیٹی بجا دیا تو ہم لوگ جگ گئے گھر والے، اس نے فون کر دیا تو ہم تمہارے فون کی وجہ سے بچ گئے جی، اگر فون نہیں کرتے تو آج تو سب کہانی ختم تھا۔ اس طرح کی بات ہم لوگ، بچانے والا اللہ ہے، فون کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے بچانے والا۔ اس لیے ان تمام یہ سب کے سب شرک خفی ہے۔ کیا ہے؟ شرک خفی ہے۔ اور اسی کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اللہ رب العالمین تم کو نعمتوں سے نوازتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اور تم کیا کرتے ہو؟ ان نعمتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ ان نعمتوں کی نسبت دوسرے کی طرف کر دیتے ہو۔ ارے ہم چلے گئے جتنا جلدی ہو سکتا تھا فلاں ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو آج ہم مر گئے ہوتے، اس نے علاج کر دیا، وہ اگر وہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا تو آج ہم مر گئے ہوتے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، مارنے والا بچانے والا اللہ ہے۔ کہیے اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی مہربانی سے ہم بچ گئے، یہ کہیے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر کے علاج سے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ بچانا نہیں چاہتا تو آپ جتنے بڑے ڈاکٹر سے بھی علاج کر لیجئے، بچ پاتے؟ نہیں بچ پاتے۔ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی جب آدمی توحید جان لے گا نا تو اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، بھول کے بھی اگر اس کے زبان سے یہ بات نکل گئی تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا، اور یہ باتیں بولنا چھوڑ دے گا۔ معاشرے میں ہم لوگ کے سماج میں یہ عادت بنی ہوئی ہے، کسی کا پیٹ خراب ہوا، ارے دودھ پی لیے تھے پیٹ خراب ہو گیا، کل رات وہ ٹھیلا میں جا کر کے سنگاڑا کھا لیا، آلو چپ کھا لیے، دیکھو نا الٹی ہونے لگا، دیکھو نا فلاں ہونے لگا، دیکھو یہ ہونے لگا، دیکھو وہ ہونے لگا۔ کتنی چیزوں میں، ابھی اس کے بعد کا جو باب آئے گا اس میں اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے۔ اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحصاب، والطعن في الأعصاب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال نائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم۔ میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا اور طعنہ زنی کرنا، تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش میں مبتلا کر دینے والی زرہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث مسلم شریف کی ہے جیسا کہ صاحب کتاب نے لکھا بھی ہے، کہا اربعن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی، اربعن 4 خصال یا 4 خصلتیں میری امت کی ایسی ہیں، اور اس سے مراد یہاں پہ حصر نہیں ہے جی، یہی 4 مراد نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ 4 کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہاں پہ ان 4 کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور امتی سے مراد امت اجابت ہے، یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز امت میں ہے تو چلیے دوسروں کے یہاں پایا جاتا ہوگا، نہیں، امت اجابت ہم اور آپ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہ ان کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ کسی اور دوسرے کی بات نہیں چل رہی ہے۔ کہا اربعن فی امتی، یہ 4 خصلتیں میری امت کے اندر ہے، اور امت اجابت یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، آپ کو معلوم ہے، اس سلسلے میں بات آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ امت کے چند افراد کے اندر جو امت اجابت ہوں گے ان کے اندر یہ بیماری پائی جائے گی، سارے کے ساری امت کے اوپر نہیں، کیونکہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، اور نقصان پہنچانے والے یا ان کو دھوکہ دینے والوں کی وہ پریشانیاں اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ امت کے بعض افراد ان برائیوں کے اندر مبتلا ہوں گے، جن 4 برائیوں کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہا من امر الجاہلیہ، 4 خصلتیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی خصلتیں ہیں جو میری امت اجابت کے اندر پائی جائیں گی۔ شان الجاہلیہ، امر الجاہلیہ معنی شان الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں ہیں، جاہلیت کے صفات میں سے ہیں، اور جاہلیت سے مراد جی یہاں پہ جاہلیت مطلق ہے۔ اور جاہلیت مطلق کس کو کہتے ہیں؟ نبیوں کے بعثت کے بعد کا زمانہ۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک کا جو زمانہ ہے، اس کو جاہلیت مطلق کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو برائی پائی جاتی تھی وہ پھر کسی زمانے میں نہیں پائی گئی، کیونکہ اس میں علم ختم ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تحریف ہو چکی تھی، جس کو فترہ کہتے ہیں۔ ایک طویل مدت اور لمبے زمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے اوپر رحم کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے تک کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت مطلق کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ تمام چیزیں یا یہ 4 چیزیں جو میری امت کے اندر پائی جائیں گی، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یعنی اسلام سے قبل کی باتیں ہیں، جس کا خیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا خیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جاہلیت جو ہے یہاں پہ نسبی امر ہے جی، اس کے جانب نسبت کیا گیا،
جیسا کہ ہم نے بتایا کوئی ایک خصلت کسی کے اندر جاہلیت کی پائی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا جاہلیت کا ہی ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک حدیث دیکھ کر کے بات ختم کرتے ہیں، پھر کل معاملے کی وضاحت انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے کی جائے گی. جب جھگڑا ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دونوں میں جھگڑا ہوا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا یبن السوداء، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے. یہ کہہ دیا. کالا ہونا مطلق کوئی برائی نہیں ہے، جیسا گورا ہونا ایک کلر ہے ویسی کالا ہونا کلر ہے. یہ کوئی فضیلت کی علامت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کالا ہے کوئی آدمی گورا ہے. انسانوں کے نزدیک ہوگا، رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں ہے. کالے کے گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. حجۃ الوداع کے موسم پہ، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی روایت اس سلسلے میں موجود ہے. بہرحال تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ ہے کالی کلوٹی لونڈی کے بیٹے یا کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، ان کو حقیر بتانے کے لیے، ان کے شان کو کم کرنے کے لیے. ورنہ میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کالا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگی، حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مجھ کو ایسا کہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعیرتہ بامہ، تم اس کو اس کے ماں کا تانا دیتے ہو، ماں کا آر دلاتے ہو اس کو. اور اس کے بعد آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایک ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خو پائی جاتی ہے. یعنی کسی کو اس کے گھر والوں کے تعلق سے، اس کے ماں باپ کے تعلق سے تانا دینا، یہ کس کا کام ہے جی؟ جاہلیت کا کام. یعنی اس عمل میں تم جاہلیت کے کام کرنے والے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ پورا کا پورا تم جاہلیت کے کام، یا وہ امت جو یہ کام کر رہی ہے وہ جاہلیت کے زمانے کی ہو گئی، نہیں، اس کی ایک صفت پائی جا رہی ہے. تو یہی جاہلیت نسبت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پائی جائے گی، امت اجابت میں پائی جائے گی، جس کی خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا کہنا کہ بادل گھیر لیا اس لیے بارش اب ہوگی، یا پھر اس طرح بادل گھیرا ہوا ہے وہاں بارش ہو رہی ہے، ایسا کہنا کہہ سکتے کیسے؟ ہیں انشاءاللہ بادل امنڈ رہے ہیں، انشاءاللہ بارش ہوگی، کیونکہ بادل بارش کے اوپر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے ہے. جی. لیکن یہ کہنا کہ بادل کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یا بادل بارش برسا رہا ہے، اے بادل آجا جھوم کے برس، کہاں ہے بادل آجا، یہ سب جو ہے نا، یہ سب کہنا نہیں ہے. اللہ سے مانگے بارش. کبھی کبھی بہت گھنا بادل آتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہی دھوپ نکلی ہوتی ہے، ہلکی سے کہیں سے بادل کا کوئی ٹکڑا آیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے جم کے برس جاتا ہے. اور کوئی سوال ہے؟
بادل آیا بارش ہو رہی ہے یا فلاں مہینے میں بارش ہوتی ہے، ہم لوگوں کے یہاں ایسا موسم چلتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ مئی جون میں بہت گرمی ہوتی ہے یہاں، یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں اللہ کے فضل سے مئی جون میں گرمی ہوتی ہے یا مئی جون میں بارش ہوتی ہے۔ یہ تو ایک اندازہ اور ایک آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شیخ جیسے کہ ادھر ہم لوگ جیسے کہ وہ غیر مسلم میں ہوتا ہے ایسا کہ پوجا وغیرہ میں جو بارش ہوتا ہے تو کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ پوجا ہے تو اس میں بارش ضرور ہوگی، کیا ایسا کہنا ضرور ہے؟ یہی کہنا غلط ہے بھائی، یہی کہنا غلط ہے۔ تو کہتے ہیں رجوں میں پانی ہوبے کرے گا، مکر میں بارش برسے گا ہی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی شیخ۔ جی وہ پوچھتا بھی ابھی بے موسم کا بارش ہو رہا ہے نا، مکر ہے نا، مکر میں پانی ہوگا، آرام سے کہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ کیا یہ شیخ یہ شرک میں آئے گا؟ ہاں شرک خفی ہے، یہ سب شرک خفی ہے۔ کچھ لوگ بارش کو دوست بھی دیتے ہیں کہ جی برس، کچھ لوگ بارش کو نسبت بھی کرتے ہیں کہ یہ بارش ہی اپنے آپ بارش ہوتا ہے، جیسے ابھی کیوں بارش ہو گیا، بارش ہو گیا، نہیں، بہت برسا سلو والی دینا۔ آواز آپ کی مفیز۔ کچھ لوگ بارش کو ہی کہتے ہیں کہ نہ برسا دینا، پھر بارش کو ہی بولتے ہیں کہ ابھی یہ ہونا تھا بعد میں ہوتا، ایسے ایسے بولتے ہیں۔ ہاں وہ تو اعتراض ہے، وہ جی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے، وہ اعتراض کا باب ہے۔ یہاں نسبت ہے، اس کی نسبت آپ اتنا کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ مکر میں پانی ہوبے کرے گا، اس کا مطلب کیا مکر پانی لانے والا ہے؟ اگر مکر نہیں ہوتا تو پانی نہیں ہوتا کیا؟ روجو نہیں ہوتا تو پانی نہیں ہوتا کیا؟ نہیں، یہ ہے، کہیے کہ روجوں میں اللہ کے فضل سے بارش ہوتی ہے، مکر میں اللہ کے فضل سے بارش ہوتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مکر میں پانی برسے گا ہی، جون جولائی میں گرمی پڑے گا ہی، یہ کہنا غلط ہے۔ شیخ اور ایک سوال تھا، جیسے کہ اگر مان لیجیے کسی کو کتا وغیرہ دوڑا دیا تو وہ کہ بول دیتے ہیں اس طرح کا لفظ جیسے نکال دیتے ہیں، یا امی یا ابو، اس طرح کا لفظ جو نکالتے ہیں، یہ لفظ نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیے امی ابو کو اگر وہاں پہ موجود ہیں اس کے امی ابو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بچانے کے لیے، یا کوئی آدمی بھائی آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اے بھائی بچاؤ، کوئی آدمی جا رہا ہے، دیکھیے بھائی ہم کو بچائیے، ایک کتا دوڑا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ جیسے بعض لوگ بدن ہاتھ درد کر رہا ہے، اے ماں، ایسا کہتے ہیں، ارے باپ رے باپ، یہ سب کہتے ہیں، یہ سب غلط ہے، سب غلط ہے۔ پریشانی ہوتی ہے کہ میاں کے میاں مر گلی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ایسا؟ جی سر۔ ہاں تو میاں وہاں موجود نہیں نا ہے، اگر ماں موجود ہے بغل میں بیٹھی ہوئی ہے، بدن دبا رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اے ماں ہم تکلیف میں ہیں، اے ماں ہم پریشانی میں ہیں، بیان کیجیے۔ لیکن نہیں ہے تو یا اللہ کہنا ہے، اے اللہ بدن ہاتھ درد کر رہا ہے، یا اللہ، ایسے کہنا ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ماں سننے والی ہے اور دور کرنے والی ہے تو یہ تو شرک اکبر ہوا۔ اور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے لیکن ہم ایسی زبان سے کہہ دے رہے ہیں، تو کم سے کم شرک خفی کے دائرے میں تو یہ چیز آئے گا۔ لیکن اگر تعجب کے اظہار کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا جی۔ تعجب کے اظہار کے لیے، جیسے کتنا میں لے لیں، پوچھتا نہیں ہے موبائل کتنا میں لے لیں،
10,000 میں. ارے باپ رے باپ, بہت دام لے لیا. تو یہ جو یہاں باپ رے باپ بول رہا ہے تو یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ تعجب کے اظہار کے لیے جملہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی سر. شیخ. تو یہ دونوں میں فرق ہے. شیخ ایک سوال ہے جو اس موضوع سے ہٹ کے, کیا کر سکتا ہوں سوال؟ بولیے. اصل میں آج میں عشاء کا نماز پڑھانے کے بعد ایک آدمی میرے سے سوال کیے کہ حافظ صاحب یہ ایک سوال ہے کہ یہ کہ ہم کسی سے لو وغیرہ کچھ کرتے تھے, وہ شاید کچھ بھی, تو ان سے زنا ہو گیا تھا. تو زنا ہونے کے بعد وہ جو انسان ہے نہ ہی نکاح کرنے سکا نہ ہی کچھ کرنے سکا. تو ابھی وہ اس بات پہ وہ بہت میرے کی خفا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری گناہ کو کب معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. تو آج وہ میں نے بہت دن سے وہ بول رہا تھا کہ ہم آپ سے آج سوال کرتے کل سوال کرتے, مگر اس بنا پر ہم بہت پریشان ہیں. تو معافی اللہ سے کیسے مانگے یا پھر کیا کرے؟ تو ہم بولے صلاۃ التوبہ نماز پڑھیے اس طرح کے. تو کیا وہ پوچھ رہے تھے اس کا صحیح طریقہ معافی مانگنا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے بھائی, وہی معافی ہے. اس میں ایک سوال کہ کیا اس لڑکی سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے؟ نہیں ماں, وہ ضروری نہیں ہے میرے خیال سے. ضروری نہیں ہے. بہرحال یہ جو تفصیل ہے انشاءاللہ یہ پرسنل میں پوچھیے, ہم وہاں بتا دیں گے. اس طرح کے السلام سوالوں سے علیکم اعتراض سر. کیجیے. اس طرح کے سوالات جو بھی ہوں گے نا وہ کلاس میں نہیں پوچھیے میرے بھائی, ہاں اس کو وہ اعتراض پرسنل میں جا کیجیے, کے وہ پوچھا زیادہ کریں. بہتر ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ